ہے بچہ جب پیدا ہو تو فوراً یہ کوئک ٹائم ہے، دیکھیں آپ اس کو سمجھنے کی بات ہے، فوراً اذان اس کے کان میں دو. باقی چیزیں ہم کرنے شروع کر دیتے ہیں نا، او مٹھائی لاؤ، یہ لا وہ لا وہ لا وہ، اور مبارک ہو، اور پتہ نہیں چلا ہاسپٹل کے اندر ہی بچہ تو وہاں پڑا ہوا ہے، کیئر سینٹر میں پڑا ہوا ہے یا کدھر بھی پڑا ہوا ہے، نرس کے ہاتھ میں، اور آپ لوگ سب مبارک ہو آپس میں گلے ملنے میں، کیا نام رکھ لوں اس کا، کیا کر دوں، یہ میرے جیسا ہے، یہ میری بہن جیسا ہے، یہ شروع. اور پہلا کیا حکم ہے؟ سب کام چھوڑ دو، پہلا کام اذان کان میں دو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شیطان جو ہوتا ہے نا بچے کے ساتھ لگ کر آتا ہے، اگر اس وقت تم نے اذان دے دی یہ اس کے پاس سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا ہے، بچے کے پاس سے. سرکار علیہ السلام سے ہی پوچھا یا رسول اللہ سب بچوں کو آتا ہے تو آپ کے پاس بھی آیا ہوگا؟ بولے میرے پاس بھی آیا تھا، میں نے اس کو مسلمان کر دیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے میں نے اس کو مسلمان کر دیا. تو دوستو اس میں مفسرین لکھتے ہیں ایک بیماری ہے جس کو اذان نہیں دی جاتی نا جس بچے کو، اس میں صبیان کے نام کی ایک بہت خطرناک بیماری ہے، وہ لگ جاتی ہے. اور بہت سی آپ کی مثالیں میں آپ کو زندہ مثالیں دوں کہ بچہ بہت روتا ہے، آخر تک روتا ہے. میں اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں، نعوذ باللہ کہ میں وظیفے والا ماہر نہیں ہوں، نہ میں کوئی پروفیشنل ہوں کہ اس کے پیسے لیتا ہوں. ایک اظہار برکت کے لیے حدیث پاک میں حدیث پاک میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اذان دو، ایک کان میں سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت دے دو، فوراً نہیں دو تو بعد میں بھی دو، بعد میں بھی دو، بعد میں بھی دو. بچہ جب بھی روئے راتوں کو اذان دے دو، انشاءاللہ 3 دن 11 دن اذان دو گے وہ رونا بند کر دے گا. اگر اس کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے تو وہ الگ معاملہ، کان میں درد، داڑھ میں درد، پیٹ میں درد، دیر از نتھنگ. یہ جو بیماری ہوگی نا رونے والی، یہ اس سے دور ہو جائے گی. کیوں؟ تو یہ بھی میں 1-1.5 سال کے بعد ایک بندے کا میرے پاس فون آ رہا ہے کہ بابا یہ روز میرا بچہ روتا ہے، 1 سال ہو گیا، 1.25 سال ہو گیا، روئے جا رہا. میں نے کہا کب سے؟ بولے اکثر بس ہماری رات نیندیں خراب کر دیتا ہے، ہوتا نا اکثر بچے بس روتے ہی رہتے ہیں، اٹھتا ہے اور ایک دم چمکتا اور روتا. میں نے صرف یہی مشورہ دیا، اللہ خدا گواہ ہے، 3 دن کے تیسرے دن فون آیا، بابا بڑا سکون سے سوتا ہے. میں نے تو اللہ کے رسول کی باتیں بھائی، یہ میری کوئی بات تھوڑی ہے. تو کمال ہے نا، کوئی پکڑے نا وظیفہ سچا تو پھر انشاءاللہ کاملیت ہے. یہ تو پکا وظیفہ ہے، اذان اور اقامت دے دو 11 دن تک ایسے بچوں کو، اور پہلا پیدا ہو تو. اب یہ دیکھیں دوسری گفتگو، دوسرا حق ہے گھٹی دینا. آئی تھنک تحریک کہتے ہیں نا جس کو، شہد چٹانا. یہاں نہیں ہوتا. میں کئی دفعہ گیا تو ہاسپٹل، ڈاکٹر ناراض ہو گیا، وہ نرس ناراض ہوگی پہلے، پھر ہم چھپ کے جاتے ہو بھائی یہ تو مقبری میں کرو، چپ چاپ جا کے. اس کے باپ کو بولتے ہیں بھائی یہ تھوڑی کرنے دیں گے، بہت خطرناک سمجھتے ہیں، لیکن چھپ کے جا کے آتے تھے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا تو کمال یہ تھا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ جو تہنیز اپنے بچوں کو دلواتے تھے تو وہ سادات گھرانے سے ڈھونڈتے تھے. کمال، دیکھو یہ محبت، سمجھتے نا خون کہاں ہے، اس کا ٹچ ہے. مفسروں نے ابن حجر سے لے کر جتنے امام نووی سب نے کہا ٹچ ہے بندے کا. بندہ ہمیشہ نیک رکھو اسے کام میں، اذان دینے میں بھی نیک آدمی رکھنا، نمازی نہیں. دادا دے گا، دادا بڑا اچھا، دادا سگریٹ پی کے آ رہا پاک کے، دادا دے گا بھائی، دادا بہت اچھا، اور سگریٹ پی کے آگے اس کو اذان دے رہا ہے، اس کو گھٹی دے رہا ہے، بچہ بھی پھر سگریٹیا نکلتا ہے. ہمارے سامنے، آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں. یہ کوئی مطلب اللہ نہ کرے کوئی ماحول والی بات نہیں ہے، تو سیریس بات ہے نا جو ہمارے نبی نے فرمایا. کیوں میرے دوستوں، کیا میرے نبی علیہ السلام نے گھٹی نہیں دی؟ کس کو دی؟ مولا علی کو گھٹی دی. سبحان رضی اللہ تعالیٰ. مولا علی کو گھٹی کس نے دی؟ میرے سرکار نے. مولا علی نے تو آنکھیں ہی نہیں کھولی نا. کیا عظیم ہستی ہے یار. وہ پہلے صحابی ہیں اتنی عظمت والے کہ نہیں میں دنیا دیکھنی نہیں ہے. کمال ہے نا. بولے یا علی آپ آنکھیں ہی نہیں کھول لیتے؟ بولے میں نے تو ماں کے بطن سے کہا تھا یا اللہ جب پیدا ہوں میری آنکھیں جب کھلے جب میں تیرے محبوب کو دیکھوں. کیا شان ہے میرے مولا علی کی، سبحان اللہ. اور گھٹی کس نے دی؟ سرکار علیہ السلام نے. حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین کو کیسی گھٹی دی پتہ ہے آپ کو؟ اپنی زبانیں چسوا دی. کچھ نہ ملا کھجور وغیرہ کچھ، آپ نے اپنی زبان مبارک ان کو دی، ان کے ہونٹوں پر انہوں نے چوسی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق کیسا ادا کیا یار. دیکھو نا حق کیسا ادا کیا حسنین کریمین. بلکہ امام حسن کا تو کیسا معاملہ ہے کہ یہ زبان جو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لفظ سے لگی، ان کی زبان اپنے لفظ سے لگی تو کیا مرتبہ ہوا کہ دیکھو کربلا کے میدان کے اندر
امام علی مقام کو یزیدیوں نے شہید کر دیا، سر قلم کر دیا، سر قلم کر کے نیزے پہ رکھ دیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے بابا کو دیکھا، ایک نہیں کئی راوی ہیں اس کے، اللہ اکبر، کئی راوی ہیں، میں نے عساکر کہتا ہے ایک نہیں کئی راوی ہیں، ایک بوڑھی عورت بھی راوی ہے کہ میں قریب گئی، میں نے دیکھا کہ امام علی مقام کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور تمام کے تمام شاہد ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پر قرآن سنا رہے ہیں۔ بڑی مشہور